امریکہ نے ایک اور بحری بیڑا ایران کی جانب بھیج دیا ہے۔ کل ہی یو ایس آرمیڈا USS ابراہم لنکن مشرق وسطیٰ پہنچا تھا اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور بیڑا ایران کی جانب بھیجا گیا ہے، اور اگر اب بھی ایران نے کوئی ڈیل نہ کی، کوئی معاہدہ نہ کیا تو بہت اسٹرانگلی اٹیک کیا جائے گا۔ ان دھمکیوں کے جواب میں ایران نے بھی 27 سے 29 جنوری تک ابنائے ہرموز میں فوجی مشقوں کا اعلان کر دیا ہے۔ جس طرح کی ملٹری پوسچرنگ دونوں سائڈ سے کی جا رہی ہے اور پھر جس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، کیا ان قریب بہت بڑا ایک فوجی تصادم ہونے والا ہے یا پھر کوئی ڈیل کر کے معاملے کو سیٹل ڈاؤن کر لیا جائے گا؟ اس پر سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ ان دا سیکنڈ سیگمنٹ وی ول ڈسکس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بانی تحریک انصاف عمران خان کی صحت کے حوالے سے ایک دفعہ پھر بہت سی خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں۔ پہلے بھی اس طرح کی جھوٹی سچی خبریں آتی رہیں اور پھر ان کی بہن سے ان کی ملاقات کروائی گئی، تو کیا ایک دفعہ پھر حکومت ان خبروں کی تردید کے لیے خان صاحب کی ملاقاتیں بحال کرے گی یا نہیں؟ اس پر بات کریں گے۔ اینڈ لاسٹلی وادی عتیرہ کے مسئلے پر ایک دفعہ پھر بات ہوگی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب نے بھی حکومت کے موقف کو انڈورس کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی فوجی آپریشن نہیں ہو رہا ہے، نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائی ہو رہی ہے۔ تو اس معاملے میں اب بھی بہت ایمبیگوٹی ہے، تو تمام معاملات پر ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ سارا ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کا تمام ممالک کو دھمکیاں دینے اور بالخصوص ایران کو دھمکیاں دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ جی بخاری صاحب، آپ نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں ایک اور بحری بیڑا آرمیڈا ایک اور جو ہے وہ ایران کی جانب بھیجا جا رہا ہے، اب فوراً سے ڈیل کر لیں، مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائیں ورنہ بہت بڑا حملہ کریں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جس طرح کی ملٹری پوسچرنگ امریکہ کر رہا ہے تو واقعی کوئی سیریس معاملہ بن چکا ہے ابھی یہ؟ دیکھیے، یہ جو امریکن گرینگو ہے نا، جس کا نام ٹرمپ ہے، یہ اس قسم کے جعلی دھمکیاں شمکیاں دینے کا رواج بہت پرانا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، جو 12 روزہ جنگ ہوئی تھی، اس دوران جو گفتگو تھی ٹرمپ کی، ایسے لگتا تھا کہ بس ایران تو گیا، خدا نہ خواستہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اس کو، اسرائیل اور وہ مل کے ایسا طوفان برپا کریں گے کہ ایرانی نسل ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ان کے دعوے تھے، یہ ان کے انہوں نے اپنی قوم کو یقین بھی دلایا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ جب ایران نے کروٹ لی تھوڑی سی، تو پھر جو کچھ ہوا وہ منظرنامہ بھی ہمارے سامنے ہے، اس کی ویڈیوز پوری دنیا میں موجود ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا، تل ابیب میں کیسے غزہ کی تصویر جو ہے وہ لوگوں نے دیکھی، یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے۔ لیکن اب صورتحال جو ہے اس سے زیادہ گھمبیر ہے، سنگین ہے۔ لیکن ایران از ناٹ دیٹ ایران، یہ میں پچھلے 3 دن سے اپنے پروگرامز میں کہہ رہا ہوں۔ ایران میں صورتحال بدل چکی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جتنے خوفناک بیانات ٹرمپ دے رہے ہیں، اس سے زیادہ اسٹرانگر ٹرمز میں ایران کی طرف سے ریئیکشن ہو رہا ہے۔ جو شروع سے اگر ہم اس کا جائزہ لینا شروع کریں تو ٹرمپ دھمکانے کے ساتھ ساتھ یہ توقع لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ ایران جو ہے وہ معاہدہ کر لے گا اور اس کی یہ بھی توقع ہے کہ ایران معاہدہ بھی وہ کرے گا جو ان کی ٹرمز پر ہوگا۔ جی بالکل۔ یہ اگر ہو سکتا ہوتا تو جو 3 راؤنڈز پہلے ہوئے تھے قطر میں، اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو اس وقت ہو جاتا نا۔ وہ 4 شرطیں جس کا کل ہم نے تفصیل سے ذکر کیا تھا، وہ ناقابل قبول ہیں ایران کے لیے۔ جی لہٰذا ان شرائط پر تو سمجھوتے کا کوئی تصور کرنا بھی حماقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری طرف ٹرمپ یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ صورتحال غیر یقینی ہے، کیونکہ ایران نے بہت بڑی ڈپلائمنٹ کر دی ہے علاقے میں۔ یہ دیکھیں نا، یہ جو یعنی اقرار ہے، یہ جو تسلیم کرنا ہے کہ ایران از ناٹ سٹنگ آئیڈل، ایران از ناٹ اے لیم ڈک، ایران نے بھی وہاں پر پوری قوت جو ہے وہ کھڑی کر دی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے دھمکانے کی کوشش کی کہ دیکھیں جو میرا بحری بیڑا ایران کے پاس کھڑا ہے وہ اس بحری بیڑے سے بڑا ہے جس نے وینزویلا میں قبضہ کیا تھا۔ کوئی اس عقل کے اندھے کو یہ تو سمجھا دے، ایران از ناٹ وینزویلا۔ وہ اتنا سا وہ ملک تھا، اتنی سی اس کی آبادی تھی، خدا کے لیے۔ ایران از اے کنٹری اسپریڈ اوور ملینز آف اسکوائر کلومیٹرز۔ اس کی اپنی ایک فورس ہے، اس کی فورس کے کئی ٹیئرز ہیں، ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں۔ اس کے پاس بسیج ہیں، اس کے پاس پاسداران ہیں، اس کے پاس ریگولر آرمی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران از ناٹ ایز ایزی اے پرے ایز وینزویلا اور مادورو واز۔ یہ جو تصور ہے نا کہ آئیں گے ہم اٹھا کے لے جائیں گے ان کو، ایرانی قیادت کو ہاتھ ڈالنے کے لیے یو ہیو ٹو تھنک ٹوائس۔ یہ میں تجربے کی بنیاد پر بھی کہہ چکا ہوں، اور جتنی کوششیں امریکہ کی طرف سے ہوئی ہیں ایرانی قیادت کو جھکانے کی، ڈرانے کی، دھمکانے کی، ختم کرنے کی، وہ آج تک
कामयाब नहीं हुई। इस इनकलाब को आए अब 40 सालों चले हैं। बिल्कुल बुखारी साहब, कल भी हमने जब ये डिस्कस किया कि अब्राहम लिंकन जिनका बहरी बेड़ा है वो मशरिक़ वस्ता पहुंचा है, तो आपका ये इस पर स्टांस था कि ये डराने धमकाने की टैक्टिक्स हैं ताकि ईरान से अपनी मर्जी की डील स्ट्राइक कर ली जाए। लेकिन अब एक और बहरी बेड़ा, आपको लगता है कि ये भी सिर्फ ब्लफ है और सिर्फ धमकाने के लिए किया जा रहा है, या डोनाल्ड ट्रंप सीरियस नहीं है अभी अटैक के लिए? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप और उसकी पार्टी को मिड टर्म इलेक्शन का अब सामना है। मिड टर्म इलेक्शन एक बहुत बड़ा सीरियस चैलेंज है ट्रंप के लिए। जो फैसले उसने डोमेस्टिकली किए हैं या जो उसके इंटरनेशनल फैसले हैं, उसके ऊपर कौम ने रिएक्ट करना है। कौम कैसे रिएक्ट करेगी? अभी से उसने कह दिया कि हमने भी अपनी यानी इलेक्शन कैंपेन जो है वो लॉन्च कर दी है। कहने का मतलब ये है कि ये ट्रंप और जो अमेरिकन एहलकार हैं, चाहे वो स्पोक्स पर्सन है व्हाइट हाउस का, चाहे उसी पेंटागन का स्पोक्स पर्सन है, ये जो तराना गा रहे हैं कि ईरान इज रेडी टू डील, मेरे ख्याल से अब इसके ऊपर शटअप कॉल जिस तरह की दी है ईरान ने, वो तो अपनी जगह है, लेकिन हम लोगों को भी ये बावर कर लेना चाहिए कि अगर ट्रंप में ये कैपेसिटी थी टू एक्सट्रैक्ट ए डील फ्रॉम ईरान, तो वो अब तक पूरी हो चुकी होती जी। अगर ईरान ने डील करनी होती तो वो जो है F-35 बॉम्बर्स उनको अपने मुल्क के ऊपर आके बमबारी की इजाज़त नहीं देता या उसको अवॉइड करता अगर उसने डील करनी हो। बुखारी साहब, अगर डील नहीं होनी तो फिर तो सेकंड ऑप्शन यही है कि कोई फौजी तसादुम होगा दोनों ममालिक के दरमियान। देखिए, अब देखना यह है कि कैन अमेरिका रिस्क दैट। दूसरी तरफ से क्या हो रहा है? पहली बात तो यह है कि ईरान की लीडरशिप किसी पोजीशन ऑफ वीकनेस से बात नहीं कर रही है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? आपने कहा मेरा बहरी बेड़ा आ गया है, उनका ओके, हम आबनाए हॉर्मस पे कंट्रोल हासिल करेंगे और हमने वहां मशकों का ऐलान कर दिया है, जिसकी आपने डेट भी दी कि 27 से 29 तक 3 दिन वहां बारी मशकें होंगी। उनका 9 किलोमीटर के इलाके में कोई परिंदा, कोई चिड़िया भी पर ना मारे, क्योंकि हम डायरेक्ट फायर कर रहे होंगे। आप जरा लैंग्वेज देखिए, आप सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ईरान इज स्पीकिंग नॉट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वीकनेस। उन्होंने बाकायदा नोटम जारी कर दिया है, विच इज अ टर्म यूज्ड इन वॉर्स। तो बुखारी साहब, क्या जब ईरान इस तरह की हरकत, इस तरह के जब ऐलानात कर रहा है कि वो भी फौजी मशकें करने जा रहे हैं, तो क्या इसका मकसद यही है कि जंग को अवॉइड किया जाए और ईरान अपनी सलाहियत दिखाए अमेरिका को कि व्हाट इट कैन डू? देखिए, मैं आपको 2-3 चीज़ें इस हवाले से मेरे ख्याल से हम शेयर कर लें अपने उसके साथ। एक तो मैंने ये कहा है कि जो सिक्योरिटी टीयर्स हैं ईरान के और इनकलाब के, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आज तक पेनिट्रेट नहीं हुए हैं। कोशिशें बहुत जारी हैं, अंदर से भी बाहर से भी। एक रिसेंट कोशिश आपने देख ली ना, चाहे जितनी भी जानों का नुकसान हुआ हो, चाहे वो तखरीबकार थे, चाहे वो दहशतगर्द थे, चाहे वो ईरानियन थे, जो भी थे, इतनी यानी जानों के ज़िया के बावजूद भी हुकूमत अपने पाँव से 1 मिलीमीटर नहीं हिली, ना ही वहाँ की क़यादत जो है उसमें कोई ज़ोफ़ आया है। आपने ईरान के अवाम का रद्द-ए-अमल तो देखा, लेकिन आप वहाँ की लीडरशिप को देखिए। जितनी मरतबा भी अली खमेनी ने आके खिताब किया है लोगों से, उनका लबो लहजा, उनका रिजॉल्व और उनका डिटर्मिनेशन जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से। एक दूसरी बात यह है कि बहुत सारे दीगर फैक्टर, अभी कल ही हमने बताया लोगों को कि हिजबुल्लाह सेज हम गैर जानिबदार नहीं रहेंगे, ईरान का साथ देंगे अगर लड़ाई शुरू हुई तो ये इस खित्ते में पूरे खित्ते में फैलेगी और फिर ऑप्शंस खुले होंगे। अभी एक चीज और मैं याद दिला दूं साथी अपने नाज़रीन को कि अभी तो हौजेज बाकी हैं यमन के, जिन्होंने नाक में दम किए रखा। वहां पर जितनी भी ट्रैफिक चलती थी बैरी जहाज़ों के तेल ले जाने और तेज के हवाले से, उसको एट ए स्टैंड स्टिल कर दिया था उन्होंने। वो कुव्वत अभी तक बाकी है। बुखारी साहब, अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जब से हमने सेकंड बेड़े का ऐलान किया तो तब से ईरान जो है वो मुज़ाकरात करना चाह रहा है हमारे साथ, लेकिन अब्बास मैं इस वक्त बात करना नहीं चाहता था, लेकिन आपने जिक्र छेड़ दिया तो बिल्कुल करेंगे। इस बकवास का भी जवाब दे दिया है वज़ीर ख़ारजा इराक़ची ने जी। उसने कहा पहली बात तो ये है कि हमने कोई दरख्वास्त नहीं की अमेरिका से मुज़ाकरात की, कैटेगोरिक स्टेटमेंट है। दूसरा ये कि अमेरिका का एक ही नुमाइंदा है जो इन मुज़ाकरात को मीडिएट कर रहा है, उसका नाम है विटकॉफ। हाँ जी। हमारा उससे भी कोई राब्ता नहीं हुआ है। यही होता है ना डिप्लोमेटिक टर्म्स में कैटेगोरिकली डिनाई करना किसी चीज़ को। एक बात और वो कह रहे हैं कि हम ना मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं, ना हमें भीख चाहिए, ना हम मुज़ाकरात अमेरिका की शराइत पर करेंगे और ना ही हमें कोई डिक्टेट करा सकता है। तो फिर इसका मतलब तो ये है बुखारी साहब कि ईरान इज रेडी फॉर द वॉर। एब्सोल्युटली, देयर शुड बी नो डाउट अबाउट इट। आपने बिल्कुल सो मेनी वर्ड्स कह दिया है। मैं शायद इसे थोड़ी देर के बाद कहता,
بالکل ایران از ریڈی ٹو فیس اینی کانسیکوینسز بٹ ول ناٹ بج ان فرنٹ آف دا امریکن اینڈ دا اسرائیلی پریشرز. ایک بات آگے آتے ہیں. نیتن جو ہیں ان کو بھی منہ کی بواسیر لاحق ہے نا. ہاں جی, وہ بڑی دیر کے بعد بولے ہیں, ان کو بھی خطرہ ہے نا کہ ایران ان کو اٹیک. بڑی دیر کے بعد وہ گویا ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایران نے حملہ کیا تو وہ ایسا جواب دیں گے جو پہلے کسی نے دیکھا نہیں ہوگا. سائرہ, میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں, یہ وہی نیتن یاہو ہے جو ہمیشہ ایران کو حملہ کرنے سے ڈراتا تھا کہ اگر تم نے یہ کیا تو ہم حملہ کر دیں گے. پہلی دفعہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایران نے حملہ کیا تو ہم جواب دیں گے. کیا صورتحال میں یہ ریڈیکل تبدیلی آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ بالکل, کس کو سمجھ نہیں آتی؟ اب نیتن یاہو اور اسرائیلی قوم پوری ایران کے حملے سے خوفزدہ ہے اور لذت آ رہی ہے. ہاں جی, اسی لیے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہتے بھی رہے ہیں ماضی میں کہ ابھی اٹیک نہ کریں, ابھی تیاری نہیں ہے. کوالٹیٹیو چینج وی مسٹ انڈرسٹینڈ اینڈ لیٹ پیپل انڈرسٹینڈ آلسو. ہاں جی, ٹھیک ہے جی, آگے چلیے جناب. انہوں نے کہا ہے کہ نہ ہی تو میں یہاں پر فلسطینی ریاست بننے دوں گا اور نہ ہی ہم یہاں سے فوجیں نکالیں گے. پیس بورڈ اور نو پیس بورڈ, یورپ اور امریکہ جو مرضی ہوں, چاہے وہ مسلمان ممالک ہیں چاہے وہ عرب ممالک ہیں, مائنس دا اسٹیبلشمنٹ آف اے انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ اینڈ ایگزٹ آف دا اسرائیلی فورسز, دیر از نو سولوشن ٹو غازہ, there is no solution to Palestine. خیر صاحب, اب تک لگ بھی یہی رہا ہے کہ کوئی اس معاملے کو اس طرح سے سورٹ آؤٹ ہی نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ ٹرمپ پہ جتنی بات کرتے ہیں وہ صرف اور صرف حماس کے لیے کی جاتی ہے. سائرہ, صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. ہم نے کل کیا ذکر کیا تھا کہ یو اے ای نے کیا کہا ہے, that it will not allow its airspace اور آج ہم اس میں کیا ایڈ کر رہے ہیں, کس نے کہا ہے؟ سعودی عرب نے. یہ صورتحال کوئی کم گمبھیر ہے کہ وہ ممالک جو امریکہ کی آنکھ کے اور ابرو کے اشارے پہ چلتے تھے وہ ان کو فور وارن کر رہے ہیں کہ نو, if you will attack ایران, نہ ہماری زمین استعمال ہوگی, نہ ہماری فضائی سرحد استعمال ہوگی, نہ ہماری بحری حدود, نہ ہی کوئی فیسلٹی جو ہمارے ملک میں ہے وہ استعمال ہوگی. آپ کا کیا خیال ہے, یہ چھوٹی بات ہے؟ بالکل, کوئی تصور کر سکتا تھا کہ محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں سعودی عرب کے, وہ یہ بیان دیں گے کہ امریکہ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ہماری سرزمین کو استعمال کرے. ان کے بارے میں تو جو کچھ کہا جاتا تھا میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں یہاں پر, لیکن امریکہ کے لیے یہ الارمنگ سگنل نہیں ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا بخاری صاحب کہ یہ ڈپلومیٹک موو ہے اب جبکہ آرمیڈاز پہنچ چکے ہیں اور کسی تھرڈ پارٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے اس جنگ میں؟ امریکہ میں آرمیڈا سے یہ آپ کا خیال ہے اس لیے کہ یہ اڈے بنائے کہے کے لیے گئے تھے, یہ تفریحی پارک تھے, یہاں ٹورسٹ نے آنا ہوتا ہے؟ نو, یہ لاجسٹک سپلائی کرتے ہیں, یہ آرمز اور ویپنز کی سٹاک پائلز ہیں. یہ اڈے کسی مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں نا. خالی بیری بیڑا لا کے یہاں پہ کیا کریں گے آپ؟ ایک دفعہ تو آپ نے چلا لی نا, پھر تو اگر یہ اڈے استعمال نہیں ہوں گے تو کرپل ہو جائے گا وہ سارا کچھ. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر افغانستان میں ہم نے نیٹو فورسز کو, امریکہ کو لاجسٹک سپورٹ نہ دی ہوتی تو ایک ہفتہ نہیں کاٹ سکتے تھے وہ افغانستان میں. یہی صورتحال وہاں بھی ہے. یہ اڈے بنائے اس لیے جاتے ہیں کہ ملک سے اتنی دور لاجسٹکس جو ہیں اس کے لیے یہ ممالک اور ان کی سرزمین استعمال ہو. لیکن بخاری صاحب آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ یہ ممالک جتنے بھی ہیں, چاہے سعودی عرب ہے, یہ یو اے ہے, یہ قطر ہے, ان میں امریکن انٹرسٹ بہت زیادہ ہیں اور ان کے بھی امریکہ کے ساتھ بہت سارے انٹرسٹ ہیں, تو اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کیوں کریں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میرے پر اگر میری زندگی کا سوال اٹھ جائے تو میں اپنے قرضے دیکھوں گا, میں اپنی فیسیلیٹیشن دیکھوں گا, میں اپنے دوست دیکھوں گا, میں اپنی جان بچاؤں گا نا بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ جواباً غزل کیا ہے کہ اگر یہ استعمال ہوں گے تو پھر یہ ہٹ بھی ہوں گے. ایران نے نہیں کہا, ایران کا تو یہ موقف ہے کہ اگر یہ استعمال نہیں بھی ہوں گے تو ان کو اٹیک کیا جائے گا. That's what I am saying. تو جب صورتحال اتنی ہو تو پھر یہ پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ جان بچاؤ سٹیٹمنٹ ہے. تو امریکہ کس طرح سے رسپونڈ کرے گا بخاری صاحب اس کو؟ اتنی کھلم کھلا چیلنج کیا جا رہا ہے. دنیا کے ساتھ جنگ چھیڑنے کا ایک نتیجہ اس دنیا کے پاس سیکنڈ ورلڈ وار کی صورت میں موجود ہے. There is Hitler and where's Hitler's military might? Yes. They are part of the past. Netanyahu or Trump cannot conquer the whole world. بالکل, جس طرح سے ہٹلر نے ملٹیپل فرنٹس پر وار لانچ کر کے اپنا نقصان کیا, وہی ابھی میں آپ کو جاننے نہیں دے رہا. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ سعودی ولی عہد کا یہ جو بیان ہے, میرے خیال سے یہ میری انٹرپریٹیشن ہے, ٹرمپ کے لیے اور نیتن یاہو کے لیے کمر توڑ دینے والا بیان ہے. بیکاز دا کلوزسٹ ایلائی سمجھا جاتا تھا اس کو. اب ذرا آگے آ جائیے, ایک اور صورتحال پیدا ہو رہی ہے جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے, اور وہ یہ ہے
کہ اس خطے کے سارے ممالک کو اب پوزیشن لینی پڑے گی. یس نیوٹرل You are either this side of the fence or this side of the fence. There is nothing between, no neutral line. یا تو آپ سوچ لیں دو بڑے ممالک یو اے ای اینڈ سعودی عرب آر ناٹ اسمال کنٹریز. مسلم ممالک میں ٹرکی, انڈونیشیا وغیرہ اور سب کے صورتحال اور ان کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے. اسی صورتحال کو ذرا میں لے آؤں پاکستان میں, ذرا تھوڑا سا تو اس کا تذکرہ ہو جائے. جی پاکستان نے اب تک کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا ہے جس سے فلسطین کی کاز کو ذوف پہنچے, یا ہم ایسے لگے جیسے ہم ٹرمپ اور نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہماری لیڈرشپ, چاہے وہ عسکری لیڈرشپ ہے چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, انکنسرنڈ ہے اس صورتحال سے. اف I have good reason to believe the information that I have, وہ یہ ہے کہ وہاں پر بہت ہیکٹک ریویو جو ہے صورتحال کا چل رہا ہے. ابھی تک آپ نے دیکھا پاکستان has not taken any position which supports the American or the Israeli interest. آپ کے سامنے ہے نا. بالکل. کیا کہا ہے ہم نے کہا ایران کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں ہم اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, نہ اس کی سلامتی پر, نہ یاد ہے نا. بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے گراؤنڈ سچویشن از چینجنگ. لیکن بخاری صاحب آپ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ عراق کو بھی دھمکی دے رہے ہیں اور اس کے انٹرنل میٹرز پہ بھی ایک دفعہ پھر سے انٹرفیئر کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نوری المالکی کو پریزیڈنٹ الیکٹ کیا گیا تو میں پیسے نہیں دوں گا. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں آ کے پکڑ لوں گا اس کو, وہ کہہ رہے میں پیسے نہیں دوں گا. پیسے نہیں چاہیے اب کسی کو بھی, پیسوں کے آپشنز اور کھل گئے ہیں نا. آپ دیکھیں نا کینیڈا اور برطانیہ کے وزیر اعظم کیوں بھاگ رہے ہیں بیجنگ کو. دا سچویشن از چینجنگ. آپ دیکھیے ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ کہ روسی صدر کی ملاقات ہوئی ہے شام کے صدر سے. اٹس ناٹ اے سمپل میٹنگ بیکاز رشیا ہیز اے ہیوج بیس ان سیریا, جہاں پر ان کے ہوائی فورس, جہاں پر ان کی نیول فورس, جہاں پر ان کے لینڈ ٹروپس آج سے نہیں ہے, پچھلے 20 سال سے ہے, 20 سال سے بھی زیادہ سے ہے. اٹس اے ہیوج ایئر بیس. اگر امریکہ کے اڈے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا اڈا. ہم دونوں کی ملاقات ہوئی اور کہتے ہیں کہ بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے. سو صورتحال جو ہے وہ از ریپڈلی چینجنگ. جی بخاری صاحب ڈونلڈ ٹرمپ اتنے خلاف کیوں ہیں نور المالکی کے, کیوں مسئلہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ جہاں بھی ان کی مرضی کا حکمران نہیں ہے. آپ دیکھیں نا ہندوستان جس کے ساتھ سارے انڈے ڈال کے ٹوکری کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ٹرمپ صاحب, جی ان کے ساتھ کیوں اس وقت نہیں بن رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے ان کی بات نہیں مانی ہے. تو جو ان کی بات نہیں مانتی ہیں ان سے موصوف ناراض بھی ہو جاتے ہیں, ان کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں. اور بخاری صاحب اس سچویشن میں یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ نور المالکی تھوڑے سے پرو ایرانین ہے, کافی پرو ایرانین ہے, اور پھر ابھی تھوڑے سے نہیں ہے, اگر وہ بہت زیادہ پرو ایرانین نہیں ہوتے تو ان کو یہ کہنا ہی نہیں پڑتا. دیکھیں پھر ایک بات باور کرانے کی کوشش کرتا ہوں میں کہ وہ صورتحال گزر گئی ہے when America used to dictate. اگر وہ ڈکٹیشن جاری ہوتی تو اس کو پیس بورڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہونی تھی, اے پیرلل ٹو دا یونائٹڈ نیشن, کیونکہ یونائٹڈ نیشن میں اب اس کی دال نہیں گل رہی ہے. ہی نوز کہ اگر میں اپنی مرضی سے کوئی چیز پاس نہیں ہونے دوں گا تو میری مرضی کی بھی کوئی چیز وہاں پاس نہیں ہوگی. یہی ہو رہا ہے. دیکھیے اس امریکہ کے ہوتے ہوئے جنرل اسمبلی نے 5 مرتبہ اسرائیل کے حوالے سے کنڈمنیشن جو ہے ریزولوشن پاس کی کہ نہیں کی. سیکورٹی کونسل سے 3 ریزولوشن پاس ہوئی باوجود تمام تر مخالفت کے کہ نہیں. تو صورتحال ٹرمپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. وہ فیمنچو بنے ہوئے ہیں, لیکن فیمنچو کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو وہ کافی مزے کے اس طرح استعمال کیا بخاری صاحب آپ نے. ابھی واقعی سچویشن کافی چینج ہوتی جا رہی ہے. ابھی جس طرح کہ برطانیہ کے وزیر اعظم اپنے پورے وفد کے ہمراہ جو ہے وہ بیجنگ گئے ہیں, اس سے پہلے ای یو نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کر لی. تو بخاری صاحب اس سے آپ نے دیکھا کیسے ناچا ہے ٹرمپ, کتنی تکلیف ہوئی ہے اس کو. کینیڈا کے چائنا کے وزٹ کو بھی اسی طرح سے دیکھا جا رہا ہے, گریٹ ڈیوورس کہا جا رہا ہے. تو بہت ساری پاورز امریکہ سے ہٹ رہی ہیں جو اتحادی تھے. آپشنز کھل رہے ہیں. The world is not restricted or not rallying around United States of America anymore. There are new players in the market and there are very strong players in the market. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں پورے افریقہ کے اوپر قبضہ ہے چائنا کا اکنامیکلی, پورے لیٹن امریکہ کے اوپر قبضہ ہے چائنا کا. تکلیفیں ایسے ہی تو نہیں ہیں. یہ جو درد ذیل لاحق ہے ٹرمپ کو, اس کی کوئی وجہ تو آخر ہے نا, کیونکہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں. He wants to grab them again. اس گریب میں کچھ اور ہاتھ سے نہ نکل جائے, یہ تو میرے خیال سے آنے والا وقت ہی بتائے گا. تو بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, ورلڈ آرڈر تبدیل ہو رہا ہے, امریکہ آئسولیٹ ہو جائے گا, سول سپر پاور نہیں رہے گا, ملٹی پولر ورلڈ بنے گا؟ ملٹی پولر ورلڈ بن گئی ہے, صرف ثابت ہونا باقی ہے. اور ثابت ہونے کے لیے اس طرح کی اپرچونٹی ایک چاہیے جس میں امریکہ کو ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑے, امریکہ کو اپنی فورسز واپس لے جانا پڑے, تب دنیا کو یقین آئے گا کہ the world order has changed. جی بالکل بخاری صاحب, ہم نے دیکھا کہ جب تک امریکن لیڈ ورلڈ رہا تو
امپیریلسٹ انٹینشنز جو تھیں امریکہ کی، اس نے پوری دنیا کو بہت نقصان پہنچایا، جنگیں دیکھی گئی، لیکن چائنا لیڈ ورلڈ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بہت مختلف ہوگا کرنٹلی جو ماڈل ہے چائنا کا؟ دیکھیے چائنا کے ماڈل میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ they don't look at somebody else's land. They never send their troops to capture any arena or any piece of the world. Which is a huge thing. Which is a huge difference from the United States. ون سچویشن ہوتی ہے ٹھیک ہے دونوں ممالک کے دوسری لیے. بات یہ ہے کہ وہ اپنے فوجی کبھی نہیں بھیجتے ہیں. بٹ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوں یا فرسٹ ورلڈ کی بھی کچھ کنٹریز ہوں، امداد وہ ہر طرح کی کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ آپ کو چیز بیچ کے سودے بازی نہیں کرتے ہیں کہ آپ کو عادی بنا دیں ایک چیز کا اور پھر آپ کی مجبوری بنا دیں اس کو. کیپیسٹی بلڈنگ کی جاتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جو ان کا رویہ، یہ لیجئے یہ نیوکلیر سب مرین ہے، یہ اس کی ٹیکنالوجی ہے، جا کے اپنے گھر میں خود بنائیں. بالکل امریکہ یہ نہیں کرتا، نہ یورپ یہ کرتا ہے. جی بالکل یہ ہے بخاری صاحب، فرق. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں.